اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، ہماری یہ جو گزارش ہے، یہ میں نے جو پوسٹ قادیانیوں کے بارے میں فیس بک پر لکھی ہے، اس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ اس کی پوری وضاحت میں ویڈیو کلپ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ قادیانیوں کا کافر ہونا ہمارے آئین اور قانون میں مسلمہ ہے، اور اس پر تمام مسالک ہم متفق ہیں۔ گو سعودی حکومت نے آج تک ان پر پابندی نہیں لگائی اور ان کو حج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے بھائی؟ وہ ایک خود مختار ملک ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کافر کیوں تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ اذان بھی دیتے ہیں، وہ کعبہ کو قبلہ بھی مانتے ہیں، لیکن کافر کیوں ہیں؟ کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی کو اپنا مہدی موعود مانتے ہیں، یا ہادی مانتے ہیں، یا نبی یا پیغمبر، اور ان کے بکواسات یا باتیں، وہ تو لمبا سا پیریڈ ہے، اس پر ہمیں نہیں جانا۔ اس وقت جو کرنٹ افیئر ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا پر ہمارے کچھ دوست جن کا ہاضمہ کمزور ہے، وہ بہت جلد بھاگ کر آ گئے میڈیا پر اور شور مچانا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور عمران خان جو ہے وہ کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، کافروں کو جو ہے وہ اپنے کمیشن میں ممبر بنا رہے ہیں اور ان کو سرکاری عہدے دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی تجویز نہیں تھی۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو ذرائع معلوم ہوئے ہیں اور جن ذرائع تک ہمارا تعلق واسطہ تھا اور یا ہماری جان پہچان تھی یا ہمارا سورس تھا، وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کی ایک کیبنٹ میٹنگ میں کسی صاحب نے، ظاہر ہے وہ اپوزیشن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے کوئی اپنے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ کہیں سے بھاؤ کھائے بیٹھا ہو، اس کو پتہ، کسی صاحب نے یہ اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جناب ان کو چونکہ کافر ہیں تو ان کو اقلیتی جو ہے اس میں ان کی حیثیت دے کر ان کو ممبر یا اس ٹائپ کا جہاں ان کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، اقلیت ممبر جو ہوتے ہیں، میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں پورا کہ وہ کہاں ان کی جو ہے ویکنسیز ہیں یا سیٹیں ہیں یا بہرحال، تو ان کو اس نے کہا تھا کہ ان کو اس میں نمائندگی دی جائے۔ تو ہمارے جو ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم لوگوں نے ان کو سب سے پہلے دنیا میں کافر قرار دیا تھا، تو ہماری ملک سے ان کو پھر کیسے اتنی؟ تو ہمارے جو کچھ احباب وہاں تشریف فرما تھے، وزیر اعظم سمیت وہ سارے مومن ہیں، سب نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ بات وہیں رہ گئی۔ اور وہ جن کو خبر چھوڑنے کا شوق ہوتا ہے اور جن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اس دنیا میں رہنے کا کہ عمران خان نہ ہو اور افواج پاکستان کی نمائندگی یا افواج پاکستان کے ساتھ چلنے والا، کوآپریٹ کرنے والا بندہ نہ ہو۔ ٹرمپ پینٹاگون کے ساتھ کوآپریٹ کرے تو خیر ہے، مودی را کے ساتھ کوآپریٹ کرے تو خیر ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم موساد کے ساتھ مل کے چلے تو خیر ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اگر اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، فوج ہماری ہے، ہمارے بیٹے ہیں، آرمی ہمارے بیٹوں کا نام ہے، ہمارے بھائیوں کا نام ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے آرمی، تو چونکہ انٹرنیشنل سطح پہ ISI کا ایک مقام ہے، ہماری آرمی کا ایک مقام ہے،
اور بہت سارے عالمی مقابلوں میں بہت سارے ایوارڈ ہیں ہمارے پاس، تو اس وجہ سے وہ تکلیف در تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر عمران خان ان کے ساتھ کیوں چل رہا ہے، اور ہر اہم عہدے پر عمران خان صاحب نے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز کو کیوں لگا دیا، یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ لوگ ہونے چاہیے تو جو پہلے ملک لوٹ کے کھا گئے۔ تو آرمی کے جو ہیں وہ لوگ جو کہ پابند نظم و ضبط ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ تو ان کو جن کو موقع چاہیے تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس میں کچھ ہمارے ایسے علماء جو بہت سارے عرصے سے نہ ٹی وی پر آئے تھے، نہ ویڈیو پر آئے تھے، نہ وہ یوٹیوب پر آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی لکھنے کو موضوع تھا، تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے بہت وہ گفتگو شروع کر دی اور نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہوگا۔ اور کچھ فیس بک پہ جو بڑے بڑے جغادری بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے علماء اور بڑے کیا کہنے جناب، بڑے صاحب علم لوگ ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر اور خاص طور پر فیس بک پر جو ہر کے ہومے کا وہ ایک ہے، تو اس پر بھی لکھنے والوں نے پتہ نہیں 3 حرف لکھنے شروع کر دیے۔ اور لیکن یہ کسی کی عقل میں بات نہیں آئی کہ بے وقوف لوگوں، قادیانی جنہوں نے اپنا ایک شخص پری پلان کر کے نبوت کے عہدے پر پہنچا دیا ہے، وہ خود کو کافر تسلیم کریں گے؟ اور کافر تسلیم ہو کر پھر وہ اقلیت میں جانا چاہیں گے؟ انہوں نے آج تک مانا ہے کہ ہم کافر ہیں؟ ہم نے عقل سے یارانہ رکھنا ہی نہیں ہے نا، عقل والی کوئی بات تو ہم نے کرنی نہیں ہے، ہماری عقل سے دشمنی ہے۔ قادیانی کو دیکھیں، ایک ہی بات پہ تو کافر ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر، باقی تو سب کچھ ان کا، کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان بھی آپ کی دیتے ہیں، قبلہ کعبہ سب کچھ مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی، لیکن ایک بات پہ جہاں ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں، دیکھیں نا یہ تحفظ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی اگر آپ لوگ دیتے تو کبھی بھی یہ قادیانی وجود میں نہ آتے۔ یہی سبب ہے کہ آج تک کوئی شیعہ قادیانی نہیں ہوا، جتنے بھی ہیں ہمارے اہل سنت بھائی قادیانی ہوئے۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، اپنی کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے نا کہ ہم مسلمانوں میں سے لوگ کافر ہو گئے، ختم نبوت کے قائل نہ رہے، کیونکہ آپ نے نبوت کا دروازہ بند ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی انت منی کا ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ دروازہ بند ہو رہا تھا علی ولی اللہ پہ، چلے آپ نے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھ لیا۔ انہوں نے وہ جو مہدی موعود کی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہماری کتب میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، عیسائیت میں، یہودیت میں، سب میں یہ چیز موجود تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہودی کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے آنا ہے، ہندو بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم شیعہ سنی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کو مہدی موعود یا جو بھی نام رکھ لیا اس کا، اور پھر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ان کو اقلیتی سیٹ دیں گے تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم کافر ہیں، تب وہ اقلیت شمار ہوں گے۔ آپ عقل مند ہیں اور وہ الو کے پٹھے ہیں جنہوں نے اپنا ایک جھوٹا نبی بنا کے پیش کر کے اور لاکھوں لوگوں کو اس کے پیچھے بھی لگا دیا۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ جھوٹا بندہ تو زیادہ احتیاط کرتا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہوتے ہیں، منصوص ملہ معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ تو لیکن یہ جو کچھ جھوٹے ہیں، انہوں نے تو ویسے ہی کوشش کرنی تھی کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہم خود پکڑ جائیں۔ اگر یہ خود کو ایک سیٹ لینے کے لیے ڈکلیئر کر دیں کہ ہم کافر ہیں، تو باقی ممالک میں جا کے یہ جو پناہ لیتے ہیں، انہوں نے وہاں جو خود کو مظلوم ثابت کر کے وہاں انہوں نے جو ویزے لیے ہوئے ہیں اور رہائش رکھی ہوئی ہے اور ان کو مفت ویزا دیا جاتا ہے اور ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے، وہ ان کی ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ پھر یہ مظلوم نہیں بنیں گے، پھر تو اقلیتیں ہزاروں ہیں، کوئی 3000 کے قریب مذہب ہے دنیا میں، ہر چپے پہ ایک نیا مذہب بنا کھڑا ہے۔ تو میرے برادران، حکومت کے گلے پڑنے کی بجائے اور ان کے اپوزیشن کے چکروں میں آنے کی بجائے، اور عمران دشمن اور آرمی دشمن اور حامد میر جیسے اور مالک جیسے جو
مولانا طارق جمیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے علماء کے خلاف چلنے والے لوگ بد نصیب یہ ہے نا کہ پچھلے ہفتے میں مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی تک نوبت آئی، کچھ ذلیل لوگ خود ذلیل و رسوا ہوئے، اور کسی اور شخص کو تکلیف ہوئی اور اس نے ذکر اللہ کی مخالفت شروع کر دی، ذکر اللہ اور ذاکرین کی مخالفت شروع کر دی، اور وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ تو تیسرے ذلیل وہ لوگ ہوئے جنہوں نے یہ عقل سے سوچا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، عمران خان مسلمان ہے، ہماری آرمی مسلمانوں کی ہے، ہمارے الحمدللہ 99% وزیر ہمارے مسلمان ہیں، جو ایک دو کوٹے سے عیسائی یا ہندو ہیں تو وہ کوٹے سے ہیں۔ تو میرے عزیزان، میرے دوستوں، قطعی طور پر نہ پاکستان کے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ ان کو ممبر بنایا جائے کسی اس میں، اور نہ ہی وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ خود کو ایک سیٹ کے لیے ڈکلیئر کریں گے کہ ہم کافر ہیں، لہٰذا ہمیں اقلیت قرار دیا جائے اور ہمیں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھوں کے ساتھ بٹھا کے ہمیں پھر وہ ان کا نبی کہاں گیا، ان کی وہ رسالت کہاں گئی، وہ جو اس نے بتایا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے میں پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اس نے جو نعوذ باللہ کفریات اس نے بکی ہوئی ہیں، میں تو ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے علماء کمال ہے ان کا، میں بعض دفعہ سنتا ہوں، بلکہ میں سن رہا تھا 2-3 دن سے ان دوست احباب کو، کہ وہ جو باتیں بکواسات کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف، حضرت عمر فاروق کے خلاف اس نے جو بکواسات کیے، ہمارے علماء بتاتے ہیں، اس نے جو توحید کے بارے میں بکواسات کی ہمارے علماء بتاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، نقل کفر نباشد۔ بھائی بکواس کفر کے کلمے کو کہنا کفر ہے، وہ کیسے کفر نباشد؟ آپ کفر کی بات کریں گے تو کفر تو ہوگا۔ اگر اس نے بکواسات کیے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر اس نے بکواسات کیے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ نے اسے جرأت ہی نہیں دی، نہیں تو وہ بکواس کرتا۔ تو آپ پھر اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں، یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ نے کہہ دی کہ وہ کافر ہے، ہم اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتے، ایک۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا قرآن، ان کا اللہ، ان کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی انبیاء کو نبی مانتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ اپنے غلام قادیانی ملعون کو اپنا ایک نبی اس ٹائم پہ مانتے ہیں، مہدی موعود مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ ختم الرسل کے قائل نہیں، اور ختم الرسل کے اپنی وہ توجیحات کرتے ہیں کہ وہ جی انگوٹھی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، یعنی میں نے سنی میں اس کی تقریریں، لعنت بھیجیں اس کو، اس کا کیا ذکر کرنا، غلیظ بندے کی غلیظ باتوں کا ذکر کر کے بندہ خود بھی اس راستے پہ چل پڑے۔ تو میری گزارش اتنی سی ہے کہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، نہ ہی حکومت ان کو بنا رہی ہے، اور نہ ہی وہ منہ میں چوچے کاکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ اقلیت قرار دلوائیں گے اور کافر تسلیم کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس ملک میں وہ کافر تھے، وہ کافر ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ویسے ایمان نہیں لاتے جیسے قرآن و حدیث میں حکم ہے، اور صحابہ کرام کی جو انہوں نے توہین کی ہوئی ہے، جب تک وہ اس سے توبہ طیب نہیں ہوتے، اس وقت تک نہ تو ان کو کوئی مسلمان تسلیم کر رہا ہے، نہ ہی وہ کسی عہدے کے لائق ہیں، اور نہ ہی اس ملک میں ان کے لیے کوئی عزت کا مقام ہوگا۔ اور میری منت ہے، گزارش ہے ان دوستوں سے، ان علماء کرام سے کہ جو خدا لگتی کرنے کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اور اپنی شہرت کی خاطر کبھی آپ دین کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ اپنے یعنی جب آپ کسی حکمران کو اسلام کے معاملے میں آپ مطعون کریں گے تو آپ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چونکہ اس کا اسلام ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے لوگوں کو، ہمارے علماء کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو جانتا کوئی نہیں تھا، اب وہ میڈیا میں چاہے ان پر لعنت ہو رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن وہ ان کو شوق ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میروں سے، حامد میر جیسے لوگوں سے اور مالک جیسے لوگوں سے کہ وہ ہمارے علماء سے باز آ جائیں، اور اپنے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جلد بازی سے باز آ جائیں، اور کسی کو کافر کہنے کی بجائے، کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے سارا سوچ لیا کریں، 2 دن انتظار کر لیا کریں۔ اور ہمارے جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں،
انہوں نے سرے سے نفی کی ہے کہ ایسی کوئی تجویز ہمارے زیر غور نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کوئی ممبر وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر میں وہی بات آخر میں کروں، پریشانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے منہ میں نونے چوچے کاکے جو ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جو بڑے بڑے علماء کرام کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری فلاں کتاب پڑھ لیں، فلاں تفسیر میری دیکھ لیں، اور میرا علم دیکھ لیں، منظور مینگل صاحب کو دیکھ لیں، اور ہمارے ابتسام الہی ظہیر صاحب کو، ان کے بعد بہت بڑے آدمی تھے، احسان الہی ظہیر صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور میں بڑا انہیں لائک کرتا تھا، ان کی کتاب تھی اشیاء التشیع، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کو دیکھ لیں، اور چھوٹے چھوٹے وہ بیٹھے ہیں، انجینئر صاحب بیٹھے ہیں وہاں اسلام آباد میں، تو ان کو دیکھ لیں، دیکھا تک نہیں، سنا تک نہیں، سمجھا تک نہیں، اور حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اور اس ملک سے اور پوری دنیا سے جو بیماری کرونا چل رہی ہے، مالک بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس ملک کی سرحدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور سرحدوں پر حالات بہت کشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ پڑوسی ملک کو شرم اور حیا دے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ امریکہ نے مودی کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسے نکال دیا ہے، کہا ہے کم ونی، جی تو دفع کر دیا اس کو، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہی ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو بھی ہمارے ساتھ چھیڑے گا، جو بھی پاکستان کا دشمن ہوگا، انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہوگا وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا، جو ہماری آرمی کا دشمن ہے وہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا، چونکہ اسلامی سپاہ ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غزوہ ہند میں جو شریک ہوگا وہ ڈائریکٹ جنتی ہوگا، اور اس میں فرمایا تھا یہی لوگ ہوں گے، یہی فوج ہوگی، جی اس میں ایرانی بھی ہوں گے، پاکستانی بھی ہوں گے، افغانی بھی ہوں گے، انہوں نے مل کے انشاءاللہ۔ تو یہ اسلامی سپاہ ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم بیماری سے اور باہر کے دشمنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر کے دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، وارحمنا بہم وعجل فرجہم، وزدنا فی محبتہم یا کریم، اللہم صلی علی محمد۔